کیا مانگے؟ سوال کا تیرا سوال کیا ہے؟ تیری حاجت کیا ہے؟ عرض کر، آج پورا کیے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جب یہ بات فرمائی، اس مائی نے کہا اسألک ان اکون معک فی الدرجۃ التي تکون فیہا فی الجنہ، اے موسیٰ میں یہ چاہتی ہوں کہ جنت میں جہاں تم رہو وہیں میں بھی رہوں۔ اے موسیٰ میں یہ چاہتی ہوں کہ جنت میں جہاں تم رہو وہیں میں بھی رہوں۔ اب دیکھیں آپ ان لوگوں کا عقیدہ کس قدر غلط ہے جو کہتے ہیں کہ نبی کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہوتا، اللہ کے علاوہ کسی غیر سے مانگنا شرک ہے۔ اگر یہ شرک ہوتا تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کیا کہتے ہیں، اے مائی یہ کیا شرک کر رہی ہے، مجھ سے کیا مانگتی ہے؟ اگر تجھے جنت چاہیے تو اللہ سے مانگ۔ لیکن حضرت موسیٰ کلیم اللہ یہ نہیں فرما رہے، بلکہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہہ رہے ہیں اے مائی جنت میں میرا ساتھ نہ مانگ، جنت میں جہاں میں رہوں گا اس جگہ پہ نہ مانگ، سلیل جنہ مائی خالی جنت مانگ، جنت یہ دیتا۔ کیا کہا؟ جنت مانگ، جنت لے لے، لیکن جہاں میں رہوں وہ جگہ نہ مانگ۔ اس نے کہا اللہ واللہ قسم خدا کی موسیٰ بتاؤں گی نہیں اور مانوں گی کہ نہیں، الا ان اکون معک فی الدرجۃ التي تکون فیہا فی الجنہ، اے موسیٰ اسی وقت مانوں گی جب آپ یہ مجھے ضمانت دیں گے کہ جنت میں جہاں آپ رہیں گے وہیں مجھے رکھیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ پھر کہتے ہیں اے مائی وہ جگہ نہ مانگ، سلیل جنہ جنت مانگ، جنت دیتا۔ کیا بات، مائی نے پھر کہا نہ میں نہیں ماننے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جب دیکھا کہ یہ بالکل ماننے والے ہی نہیں، رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تیری یہ بندی جنت میں میرا ساتھ لیے بنا نہیں مان رہی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ جو مانگتی ہے دے دے، جنت میں تیرے جگہ پر ہونے سے تیرے مقام میں کچھ کمی نہ آئے گی، تو آقا کی حیثیت سے ہوگا، یہ خادمہ کی بہت سبحان اللہ، تو آقا کی حیثیت سے رہے گا، یہ خادمہ کی حیثیت سے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اسے دے دیا، کیا دے دیا؟ جنت دیا، اور صرف جنت نہیں دیا، جو جنت وہ چاہتی تھی وہ جنت۔ اس حدیث میں ایک طریقے سے اور آج لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی مزاروں پر جاتے ہو کیا ملتا ہے، اللہ والوں کے درباروں پر حاضری سے کیا ملتا ہے، وہاں جانے سے تمہیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں پیارے مزارات پر جانا بڑی بات ہے، وہاں جا کر صاحب قبر سے برکتیں حاصل کرنا تو بہت اونچی بات ہے، صاحب قبر کے لیے انسان ثواب کرنا بہت اونچی بات ہے۔ یہاں عالم تو یہ ہے کہ اللہ والے کی قبر کا اگر کوئی پتہ بتا دے تو اللہ اسے منچاہی جنت عطا فرماتا ہے، صرف جنت نہیں دیتا، منچاہی جنت دیتا ہے۔ بہت جیسی جنت وہ چاہتی تھی اللہ نے ویسی جنت عطا فرمائی۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کیسا ہے کہ آقا نے فرمایا کہ اسے اس کی طرح بھی مانگنا نہیں آیا، اگر یہ اس سے اونچی چیز مانگتا تو میں محمد اسے عطا کرتا، اگر یہ اس سے بھی اونچی چیز مانگتا تو میں محمد اسے عطا فرما دیتا۔ آپ دیکھیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں کیسی ہیں۔ میرے نبی کے صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیوانہ آپ کی محفل میں حاضر رہتا ہوں، آپ کی محفل میں ہمیشہ میں حاضری دیتا ہوں، یا رسول اللہ آپ کی باتیں سنتا ہوں، آپ کی حدیثیں سنتا ہوں، لیکن آقا معاملہ یہ ہے کہ میں باتیں سنتا ہوں، حدیثیں سنتا ہوں، لیکن سننے کے بعد بھول جاتا ہوں۔ کیا ہوتا ہے؟ باتیں سنتا ہوں، حدیثیں سنتا ہوں، سننے کے بعد بھول جاتا ہوں۔ آقا نے جب یہ بات سنی ابو ہریرہ کیا چاہتے ہیں؟ آقا ایسا حافظہ چاہتا ہوں کہ جو بات ایک بار سنو پھر بھولو نہیں۔ آقا آپ کی جو بات سنو اسے بھولو نہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا ابسط رداءک یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ اپنی چادر بچھا دے۔ آقا کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں اور ابو ہریرہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ چادر بچھا دے۔ اگر عطا ہی کرنا تھا ایسے ہی عطا کر دیتے، چادر کیوں بچھا؟ عطا ہی کرنا تھا، دینا ہی تھا، ایسے ہی دے دیتے، چادر کیوں بچھوائی؟ اس لیے کہ آقا ابو ہریرہ کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ ابو ہریرہ تم نے مجھ سے مانگا ہے،
آج میں تجھے اتنا دوں گا کہ نہ تیرے ہاتھوں میں آ سکے گا نہ تیرے دامن میں سما سکے گا۔ آج میں تجھے اتنا دوں گا کہ نہ تیرے ہاتھوں میں آ سکے گا نہ تیرے دامن میں سما سکے گا۔ اس لیے ابو ہریرہ اپنا چادر بچھا دے، ابو ہریرہ نے چادر بچھا دی۔ آقا نے یوں چلو بنایا چادر میں رکھا، چلو بنایا چادر میں رکھا، چلو بنایا چادر میں رکھا۔ آقا نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ چادر کو سمیٹ لے، ابو ہریرہ نے چادر کو سمیٹ لیا۔ آقا نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ چادر کو سینے سے لگا لے، حضرت ابو ہریرہ نے چادر کو سینے سے لگا دیا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اے ابو ہریرہ یہ بتاؤ اس کے بعد کیا عالم تھا، اس کے بعد کبھی حدیثیں بھولے کہ نہیں بھولے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ دن تھا اور آج کا دن ہے۔ ابو ہریرہ جو بھی باتیں سنتا ہے اس کے حافظے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ رسول اللہ کے بات۔ اس حدیث میں ایک طریقے سے اور غور کریں، حضرت ابو ہریرہ کیا مانگنے گئے تھے؟ یادداشت۔ کیا مانگنے گئے تھے؟ یادداشت۔ یہ بتاؤ یادداشت کو کوئی چھو سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، چیک تو سکتا ہی ہوگا، چیک بھی نہیں سکتا، محسوس کر سکتا ہے وہ بھی نہیں کر سکتا۔ اور جو چیز نہ دیکھی جا سکے، نہ چھوئی جا سکے، نہ محسوس کی جا سکے، نہ چکھی جا سکے، وہ چیز غیب ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ غیب ہوتی ہے، غیب ہوتی ہے۔ بھائی جو چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے وہ ہماری نظر سے غائب، اور وہی کیا ہے؟ غیب۔ آج لوگ اس پھیر میں پڑے ہیں کہ رسول غیب جانتے ہیں کہ نہیں جانتے۔ ارے ابو ہریرہ کو دیکھ چادر میں کیا دے رہے ہیں، ارے نادان تو یہ پھیر چھوڑ، یہ دیکھ رسول غیب بانٹتے ہیں کہ نہیں بانٹتے۔ کیا بات ہے، بہت عمدہ۔ رسول غیب بانٹتے ہیں کہ نہیں بانٹتے، یہ دیکھ رسول اللہ غیب بانٹ رہے ہیں، تو ابھی اسی چکر میں جانتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ یہ تو دنیاوی چیزوں میں کیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ آقائے و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل وعلا نے جو اختیارات عطا فرمائے، اللہ نے رسول اللہ کو دو طریقے کے اختیارات عطا فرمائے۔ ایک کون میں یعنی دنیاوی چیزوں میں، جیسے رسول اللہ نے ڈوبے ہوئے سورج کو پھیلا دیا، چاند کو دو ٹکڑے کر دیے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ فلا فلا